आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ और मैं हूं समीन नवाज़। आज हम कुछ बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं गो कि हमेशा से ही ये सोच पाई जाती है, और चूंकि पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है, एक वेल डेवलप्ड कंट्री के तौर पर नहीं देखा जाता, लिहाजा यहाँ पर पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप चले जाएँ तो लोगों की यही सोच पाई जाती है कि कुछ अच्छा अपना रोज़गार बनाने के लिए या कुछ अपनी ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, और वो कोई भी मुल्क हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, या अगर हम बात करते हैं अमेरिका और कनाडा की, तो एक बड़ी तादाद हमें पाकिस्तानियों की कनाडा जाने की ख्वाहिशमंद नज़र आती है। कनाडा में क्या कुछ फैसिलिटीज़ पाकिस्तानियों के लिए मौजूद हैं, या क्या ऐसे उनके लॉज हैं, क्या आसानियाँ हैं जिसको वो फॉलो करते हुए कनाडा मूव कर सकते हैं। और कुछ अगर हम इमिग्रेशन की ही बात कर रहे हैं तो इसी ख्वाहिश के मद्देनज़र कुछ ऐसे भी यहाँ पर हमें ऑफिसेज़ नज़र आते हैं इमिग्रेशन के नाम पर कायम किए हुए। कुछ इस तरह के भी एजेंट्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो ये कहते नज़र आते हैं कि वो बआसानी आपको किसी दूसरे मुल्क में न सिर्फ रोज़गार का इंतज़ाम कर सकते हैं, बल्कि आपकी फैमिली को भी वहाँ पर शिफ्ट करवा सकते हैं, और उनकी वहाँ पर भी पूरी एडजस्टमेंट मुमकिन हो सकती है। अक्सर ये ही तमाम तर बातें कहकर लोगों से पैसा हथिया लिया जाता है, उनका मालो असबाब जो है वो तमाम तर ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाते और इस धोखे की नज़र हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं में कुछ इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जो लॉयल हैं न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तानियों से भी, और वो ये चाहते हैं कि लोग अगर बेहतर मौक़े अवेल करना चाहते हैं और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करना चाहते हैं जिसको फॉलो करते हुए वो ना सिर्फ अपनी लाइफ सेटल कर सकें बल्कि और दीगर लोगों को भी गाइड कर सकें। तो इस तरह की भी बहुत सारी शख्सियात हमें पाकिस्तान में नज़र आती हैं, और ऐसी एक शख्सियत के साथ आज हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे जो कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो लोगों को ना सिर्फ गाइड करते हैं बल्कि बाकायदा तौर पर एक रजिस्टर्ड फ़र्म भी इनकी वहाँ पर मौजूद है, और एक तवील अरसे से ये लोगों को इमिग्रेशन के हवाले से बता रहे हैं कि कौन से वो लॉज हैं, कौन से वो पॉलिसीज़ हैं, या कौन से वो प्रोग्राम्स हैं जिसको फॉलो करते हुए वो बेहतर तरीके से किसी दूसरे मुल्क में अपना रोज़गार तलाश कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ भी अगर शिफ्ट होना चाहें तो वहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे आमिर इस्माइल साहब से, और आमिर इस्माइल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, क्या सहूलियात हैं, कैनेडियन हुकूमत क्या क्या प्रोग्राम्स मुतारिफ़ करवा रही है, और किन चीज़ों को फॉलो करते हुए लोग आसानी से कनाडा में अपना रोज़गार कायम कर सकते हैं या तलाश कर सकते हैं। इस पर हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ आमिर इस्माइल और उनकी मिसेज़ अर्शी आमिर आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने वक्ती असर प्रोग्राम के लिए, आपकी मिसेस भी हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं, और यकीनन काफ़ी टफ शेड्यूल है आप लोगों का और उसमें से वक्त मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है कि इस टॉपिक को जितना डिस्कस कर लिया जाए उतना लगता है कि कम है, और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो कि पूछ लेनी चाहिए। तो इमिग्रेशन के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं, और चूँकि आपकी बाकायदा एक फ़र्म है, रजिस्टर्ड फ़र्म है आप कनाडा में, और उसी हवाले से हम थोड़ी सी मालूमात लेना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो सभी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपकी जो फ़र्म है, आपका जो काम है, दीगर लोगों की निस्बत इसमें क्या मुख्तलिफ है, क्या डिफरेंस मौजूद है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपकी आमद का, और आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इमिग्रेशन के मामलात होते हैं उसमें अगर आपको किसी से मशवरा चाहिए तो वो मशवरा यकीनन आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक हो और रिलायबल हो, और उसमें आपको कोई मिसगाइडेंस ना मिले, जो कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि होता है लोकल। हम क्योंकि अरसे दराज से इस काम से मुंसलिक हैं, 91 से काम कर रहे हैं, तो हमने सारे अदवार देखे हैं इमिग्रेशन के अंदर, और फिर हम प्रॉपर्ली ऑथराइज भी हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। कनेडियन सिटीजन्स को ऑथराइजेशन मिलती है जो कि तालीम ले लेते हैं इमिग्रेशन लॉ की। तो यहाँ पर लोकली लोग मौजूद हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कनेडियन सिटीज़न पहले तो है नहीं, दूसरा फिर उन्होंने तालीम भी नहीं दी इमिग्रेशन लॉ की, ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, और ना ही वो कोई अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो अगर आप कोई रहनुमाई चाह रहे हैं तो क्यों ना आप उनसे रहनुमाई लें जो कि प्रॉपरली ऑथराइज, लाइसेंस, ट्रेन, इंश्योर्ड लोग हैं। अच्छा, लोगों के पास मालूमात मतलब ये भी नहीं पता होती ना कि जी कौन सही है, कौन गलत है, किससे कांटेक्ट करना है। आपके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसको देखने के बाद शायद उनको मालूम हो जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अवेयरनेस की कमी है लोगों में, ये क्यों है? क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा है या सब जगह ही ऐसा होता होगा? मेरे ख्याल में सब जगह ही ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही नहीं पता लोगों को। हालांकि पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं,
اور اسمارٹ لوگ ہیں, اور جب بھی کوئی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو بہت ریسرچ کرتے ہیں. گاڑی بھی خریدنی ہوتی ہے تو اس کو ریسرچ کر کے 10-12 لوگوں کو لے جاتے ہیں, دکھاتے ہیں, میکینک بھی لیتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. صحیح. امیگریشن کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب جس نے سبز باغ دکھایا اس کے طرف چل پڑے, اور بس ویزا تیار ہونے والا ہے, اس آفس میں داخل ہوتے ساتھ ہی لگ رہا ہے کہ جی ویزا تیار ہے. تو ریسرچ کرنا ضروری ہے, اور ان کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ یہ لائسنسنگ, یہ ریگولیشن ابھی سے نہیں سٹارٹ ہو گئی, بہت عرصے سے ہے. اور گورنمنٹ آف کینیڈا نے جب بھی اس طرح سے انیشیٹو لیا, یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری کی حکومت کی بات کی جائے تو پراپر طریقے سے کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ کورس آؤٹ لائن تشکیل دی پہلے کہ کیسے ٹرین کیا جائے کسی شخص کو جو امیگریشن کنسلٹنٹ بننا چاہتا ہے, لائسنسنگ کیسے کی جائے ان کی, سارا مقصد پبلک کی سیفٹی. تو میں سمجھتا ہوں لیکنگ شاید گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے بھی ہے کہ ان کو اگر انہوں نے ریگولیشن رکھی ہوئی ہے تو پھر بہت بڑی تعداد اوورسیز سے آتی ہے, انڈیا, پاکستان, مڈل ایسٹ سے, تو ان کو تشہیر کرنی چاہیے تھی پراپر طریقے سے. اب انہوں نے بہرحال اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, رجسٹری بنائی ہوئی ہے لائسنس ایڈوائزرز کی, اور لوگوں سے وہ امید کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی کی خدمات لے رہے ہیں تو خود وہ چیک کریں گے. تو نیچرلی گورنمنٹ آف کینیڈا تو اتنی تشہیر نہیں کرے گی, اتنا ایجوکیٹ نہیں کرے گی. ہم ضرور کر لیتے ہیں ایز کینیڈین سٹیزنز, اور ایز لائسنس ایڈوائزر آتے ہیں مارکیٹ میں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ ڈفرینشیٹ کریں لائسنس اور ان لائسنس کنسلٹنٹس میں, اور مروب نہ ہو جائیں آپ کسی کی آؤٹ لک سے, کسی کے کلیم سے. میرا 15 سال کا تجربہ ہے, 20 سال کا, یا کسی لائسنس کنسلٹنٹ کے پاس 2-4 سال کام کیا, خود اپنا شٹر کھولا, سٹارٹ ہو گیا, اور پھر کلیم کرنا. کینیڈا کی شکل کبھی خود میں دیکھی نہیں, لیکن یہ کہ لوگوں کو کینیڈا روانہ کر رہے ہیں, تو لوگ جب یہ آگاہی لے لیتے تو پھر وہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں اپنی خود کی بھی, اور آگے پراسپیکٹس اپنے بہتر کر سکتے ہیں. عامر صاحب 91 سے آپ نے بتایا آپ اس فیلڈ میں ہیں, کیا رجحان اب دیکھا جا رہا ہے جیسے جیسے پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ٹف سے ٹف ہوتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کے لیے سروائیول بہت مشکل ہو چکا ہے, ایسی کنڈیشنز ہیں, اور یہ جو امیگریشن والی چیزیں یہ تو ہمیشہ سے ہی فیسینیٹنگ رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ, یورپین کوئی بھی کنٹری ہو, کینیڈا ہو, تو اس وقت کیا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کتنا زیادہ لوگ باہر جانے کا, بس پاکستان سے باہر کہیں رستہ مل جائے؟ ہاں, یہ رجحان تو میں 91 سے سٹارٹ کیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ, اور سارے ادوار ہم نے دیکھے ہیں امیگریشن کے, مختلف ریگولیشن آئے گئے, اور اب جو پریزنٹ والا ہے وہ تھوڑا سا سٹف ہے کیونکہ دے آر مور اسٹرنجنٹ ان سلیکٹنگ پیپل. لیکن ہمیشہ سے جو ہے وہ کینیڈا کی طرف رجحان رہا ہے. کسی بھی اچھی کنٹری جہاں پہ امیگرینٹس کو پذیرائی ملتی ہے اور ان کو اپنایا جاتا ہے تو ہے. حالات پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ اوپر نیچے نرم گرم تو چلتے ہی رہتے ہیں, اور ابھی اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے, لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاید کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اثر ہوا ہے پوری دنیا میں, پاکستان سمیت, کہ جن جن ممالک میں گورنمنٹس صحیح طور پہ رسپونڈ نہیں کر پائی ہیں کسی بھی وجہ سے, اپنے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پائی ہوں گی. کینیڈا میں تو ہم نے دیکھا کہ اور دوسرے کنٹریز میں جہاں کہ کنٹریز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتی ہیں, انہوں نے اپنے سٹیزنس کو کمپنسیٹ کیا فائنینشلی کہ آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے. تو لوگوں نے شاید, میں پاکستان آیا ہوں اس دفعہ تو میں رجحان زیادہ دیکھ رہا ہوں, موٹیویشن زیادہ ہے. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن شاید کووڈ نے بھی کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ کبھی اس طرح کی سچویشن ہوئی تو ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گی. تو گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس بھی اگر خزانہ خالی ہو تو وہ کیا کریں, جتنے ریسورسز ہوں تو, اور آبادی زیادہ ہے. ہمارے پاس کینیڈا میں 38.5 ملین کی آبادی ہے تقریباً, لیکن یہ کہ ملک بہت بڑا ہے, ریسورسز بہت ہیں, پیسے بہت ہیں, تو وہ اچھی طریقے سے ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. پیپل وانٹ assurance for the future, for their kids, for themselves. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے رجحان اس دفعہ قدرے زیادہ ہے, ورنہ ہمیشہ سے رہا ہے. پاکستانی بہت پہنچتے ہیں, بہت سارے ہیں وہاں پہ, اور اچھا نام روشن کر رہے ہیں اپنے ملک کا. صحیح. اچھا, کینیڈا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آسانی سے امیگریشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیتی ہے ایز کمپیئر ٹو اندر کنٹری. تو کینیڈا میں کیا واقعی اتنا آسان ہے, یا وہاں کی صورتحال اتنی ٹف نہیں ہے جتنی اور دیگر جگہوں کی چیک اینڈ بیلنسز ہے؟ اگر آپ کمپیئر کریں پروگرام کو تو پروگرام کی سختی یا نرمی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ وہ کنٹری کتنے امیگرینٹ چاہتی ہے, لیکن کیسے چاہتی ہے. وہ کمپیٹیٹیو امیگرینٹ چاہتی ہے. اگر کینیڈا کی بات کریں, وہ چاہتے ہیں اسکل ورکرز آئیں, بزنس مین حضرات آئیں,
اور آ کر کے یا اسٹوڈنٹس آئیں تو یقیناً سلیکشن کرائٹیریا مرتب ہوا ہے آلریڈی. ایسا نہیں ہے کہ جی فلڈ گیٹس کھلے ہوئے ہیں آپ آ جائیں اور آسان ہے. آسان ان کے لیے جو کہ کوالیفائی کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ فیس بک اٹھائیں اور یوٹیوب اٹھائیں پاکستان میں اور اشتہارات اٹھائیں تو آپ کو لگے گا کہ بس آپ نے کینیڈا بس آپ نے ارادہ کرنا ہے, کے اوپر آپ پہنچ جائیں, بس آپ ارادہ کریں ٹکٹ لیں اور آپ آ جائیں. کوئی انگریزی کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اکثر ایسا میں دیکھتا ہوں. کوئی جناب آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو بھی چلے گا اور کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ اگر لوور لیول کی جاب میں بھی ہیں تو چلے گا. مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے تو چلے گا, ہم دے دیں گے آپ کو پیسے, آپ آئیے تو ایسا ہی ہے یا صرف یہ سب خواب دکھانے والی بات ہے؟ سب خواب ہی ہیں, اس لیے کہ یہاں پر تو کوئی ریگولیشن تو ہے نہیں, آپ ایڈورٹائز کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم ایز اے ریگولیٹڈ ایڈوائزرز ہماری بائی لاز اور پروفیشنل رولز آف کانڈکٹ اتنے سخت ہیں کہ ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ہم ایسی کوئی چیز ایڈورٹائز بھی کر سکیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, جب بھی میں پاکستان آتا ہوں ٹورانٹو سے, تو مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, مطلب آپ وہاں سے آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا سخت ہے, اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, جابس تیار ہیں, ورک پرمٹ پہ آ جائیے. تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس ملک کی آبادی اتنی کم نہیں ہوتی, اور کینیڈا کی اتنا وسیع ملک ہے, لوگ بھی چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں چاہیے, لیکن وہ اس کو طریقے اور قاعدے سے لیں گے نا لوگوں کو اسیس کر کے. اچھا, لیکن جو پروونشل پروگرامز ہیں ان کے فیڈرل کی نسبت, اس میں واقعی کا کچھ آسانیاں ہیں جو بتائی جاتی ہیں جس طرح سے؟ تو فیڈرل کا پروگرام ہے, اور جو ویسے امیگریشن دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ویزا ایشو کرتی ہے, لیکن پروونسز جو ہیں وہ بھی اس میں پلے کرنا چاہتے ہیں پارٹ, اور پروونسز کہتے ہیں کہ اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی بیسکلی اگر دیکھا جائے امیگریشن پروونس. اور تو provinces, 10 provinces, 2 territories in Canada, they sign agreement with the federal government کہ آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم نامینیٹ کریں, کیونکہ پروونسز اسمالر اینٹی ہونے کے ناطے ان کو اپنی لیبر مارکیٹ نیڈ کی زیادہ آگاہی ہے, تو وہ اگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں. اور انٹیریو ہو گیا, نووا اسکوشیا, البرٹا, ساسکیچوین, ان سب کے اپنے اپنے پروگرامز ہیں. امیگریشن انہوں نے نہیں دینی ہوتی, انہوں نے نامینیٹ کرنا ہوتا ہے پراپر بندہ, تو ان کے اپنے اپنے کرائٹیریاز ہیں. وہ ایکسپریس انٹری پول میں سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا پھر اگر آپ ان کو رجسٹر کریں ان کے پاس تو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. کوٹاز ہوتے ہیں ہر پروونس کے پاپولیشن کے حساب سے, اور وہ لیتے ہیں. جہاں جہاں آپ کوالیفائی کرتے ہیں وہاں آپ کا ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ پروونس آپ کو سلیکٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ جی اگر آپ کا فیڈرل میں نہیں ہو رہا تو پروونس میں ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کنفرم اور گارنٹیڈ ہے. تو یہ بات سمجھنے کی, یہاں مارکیٹ میں لوگ اسی طرح پلے اراؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ کا پروونس میں کرا دیں گے, rather than that they should explain how the system works. It's an invitation based system. آپ جا کر بیٹھ بھی جائیں گے پول میں تو بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. کیا صحیح. اچھا, تھوڑا سا اسکلز پروگرامز کے بارے میں بتائیے کہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو کوالیفائڈ آپ کا طبقہ ہے, کوئی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ تو آلریڈی آسانی سے جا سکتے ہیں, لیکن جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں پھر بھی وہ موو ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ اپرچونیٹیز وہاں پر مل جائیں, تو کیا طریقہ کار ہے؟ کیا یہاں سے کچھ کورسز کروا کر ان کو بھیجا جا سکتا ہے, وہ جا سکتے ہیں, یا وہاں جا کر ان کو مزید کچھ اپنی پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے؟ ہاں, تو اس میں جو آکوپیشن کا جو فیکٹر ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اور کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ٹیکنیکل بندہ بھی ہو سکتا ہے, جو یہاں پر انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد لوگ DAE کر لیتے ہیں, ڈپلوماز ہوتے ہیں, وہ قابل قبول ہیں, ان سب کی وہاں کھپت ہے وہاں پر, نو پرابلم. لیکن یہ کہ کوئی کورس اگر آپ کیجیے گا تو پھر دوسرا فیکٹر بھی عمل میں آتا ہے, جیسے کہ ورک ایکسپیرینس. فار ایگزامپل میں کہوں کہ کوکس کی وہاں بڑی ضرورت ہے, تو آپ نے کبھی کوک کا کام تو نہیں کیا, لیکن آپ نے کوک کا ڈپلوما کر لیا. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ ایکسپیرینس گین نہ کریں. کمبینیشن میں چیز چلتی ہے, ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے ریلیونٹ, ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے, لینگویج اسکلز, ایج, spouses, language skills and educational qualification, presence of relative in Canada, everything plays a role. تو وہ انہوں نے اس طرح سے مرتب کیا ہوا ہے رینکنگ سسٹم کہ اپنے زاویے سے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسا بندہ چاہیے, اور وہ اس میں جو لوگ اس کے معیار پہ پورا اترتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے کسی وجہ سے تو وہ پھر شاید نہیں کوالیفائی کر سکیں اس فیلڈ میں, تو یعنی اسکل ورکر کیٹیگری. جی. اچھا, ایگزیکٹلی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس تمام تر پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں؟ کیونکہ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے جی 6 مہینے میں اپروول ہو جائے گا, آپ کی ساری ویریفیکیشن ہو جائے گی, 12 مہینے میں آپ کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے فیملی کے ساتھ. ہاں, کیونکہ یہ انویٹیشن بیس سسٹم ہے, یہ بھی یہاں پہ لوکل ایجنٹس نہیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ انویٹیشن بیس سسٹم ہے. اس میں جو لیڈ ٹائم ہے, لیڈ ٹائم کی کوئی یعنی آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, بیکاز یو آر ویٹنگ فار این انویٹیشن. آپ پول میں گئے, وہاں پر آپ بیٹھے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ آپ کو بلا لے,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई बुला ले सही। और उसका कोई प्रोडिक्शन नहीं है, तो वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना गुजर गया तो आपका प्रोफाइल एक्सपायर हो गया, आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन में रहना है। लेकिन जिस दिन भी वो इनविटेशन आ गया, हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके रैंकिंग पॉइंट्स इतने हैं तो फेडरल में होगा या नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। प्रोविंसेस में बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें भी कुछ में पॉइंट सिस्टम है तो भी प्रेडिक्ट हो जाता है कि सैस्कैचुअन आपको लेगा या नहीं लेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका इनविटेशन आता है तो फिर उसके बाद 6 मंथ्स तक का टाइम होता है, लेकिन उसमें हो सकता है आपने पहले साल गुजार दिया और फिर 6 मंथ मजीद, तो आप ऐड करना पड़ता है आपको प्रोसेसिंग टाइम। और अगर कभी आपका आया ही नहीं तो फिर नेचुरली आप वेट कर रहे हैं। इनविटेशन बेस्ड सिस्टम है, वो ऑन बोर्ड नहीं लेते या सेम पेज पे नहीं लेते यहाँ पे लोकल एजेंट्स, बिकॉज टारगेट इज टू गेट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। अगर वो कर लें, एक्सप्लेन कर लें तो लोगों को दिक्कत ना हो सकता है कुछ लोग डिसीजन भी ना लें बिल्कुल कि भाई इसमें तो बड़ी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसमें, तो वैसे भी आप इट्स नॉट अ गारंटीड थिंग राइट। आप पिटिशन डाल रहे हैं तो इट्स नॉट गारंटीड, बट एटलीस्ट दे शुड नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू सो दैट दे कैन प्रोसीड फर्दर। सही। आमिर साहब की वाइफ भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, अर्शी आमिर। अर्शी बताइए थोड़ा सा ख़वातीन को गाइड करें आप, क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है पाकिस्तान में ख़वातीन अगर इंडिपेंडेंट मूव करना चाहें, इमिग्रेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहें, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि ख़वातीन चाहे अपने स्टडी वीज़ा के ऊपर या किसी जॉब के सिलसिले में आसानी से कनाडा जा सकती हैं? इसमें भी यही है कि क्राइटेरिया है, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आप वेलकम। और उसके बाद ये कि वहाँ जाके औरतों के लिए बहुत सारे मौक़े मुहैया किए हुए हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तंजीमें बनाई हुई हैं जो आगे बढ़ के औरतों की हेल्प करती हैं हर मामले में। और दूसरा ये कि जहाँ तक रहने और सब का मसला है, तो वहाँ मैंने देखा है कि सिंगल वुमेंस जो हैं वो मिल के जो है वो एक साथ रह लेती हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और जाते ही साथ जॉब में उनको सहूलतें मिलती हैं। और बाकी ये कि हमारे जो रिटेन क्लाइंट्स होते हैं हम उनको कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो उससे ज़रा उनको जॉब का हुसूल आसान हो जाता है। सही। और दूसरा ये कि वहाँ दोस्तियाँ बड़ी अच्छी बन जाती हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं तो इंकरेज करूँगी उन ख़वातीन को कि वो जाएँ और उनको बहुत सारी सहूलत और बारात देती है गवर्नमेंट जिसको वो अवेल कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। सही। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वुमेंस की बात हो गई, एक जो पूरी फैमिली शिफ्ट करती है, फिर अब फॉर एग्जांपल आमिर आपके साथ थे, आप भी वहाँ कनाडा शिफ्ट हुई, आपकी वहाँ पर क्या मसरूफियात हो सकती हैं? आपने घर भी देखना है, आपने जॉब भी देखनी है, बच्चों की भी तमाम तर काम देखने हैं, तो क्या वहाँ पर इस तरह की कुछ सहूलियात हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि जी आपने बच्चों को घर को साथ लेकर चलना है तो आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जा सके इन तमाम। देखिए वहाँ मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, आपको सबसे पहले जाकर ESL की क्लासेस देते हैं अगर आपकी इंग्लिश वीक है थोड़ी, तो उसमें साथ में आपको बच्चों का डे केयर भी मिलता है, तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि बच्चे हैं मेरे, मैं नहीं बढ़ सकती आगे। वहाँ मैंने देखा है कि हर सहूलत आपको साथ साथ देते हैं ताकि बच्चे जो है आपके लिए किसी प्रॉब्लम का बाइस ना बने। उसके अलावा जो सिंगल मॉम्स हैं उनको फ्री बच्चों की टेक केयर देते हैं। इसके अलावा जो है वो वुमेंस को मैंने देखा है कि वो आगे बढ़ के काम करती हैं, क्योंकि आपको पता है मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब हम कहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। हाँ। कम वक्त में आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना अच्छा होता है। हाँ, तो इसलिए जो है वो बच्चों की पढ़ाई का तो वहाँ मैंने प्रॉब्लम यहाँ वाला नहीं देखा। सही। कि पेरेंट्स जो है वो लगे हुए हैं बच्चों के साथ, आधा होमवर्क घर पे आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। बल्कि हम शुरू में गए थे तो हमें ये प्रॉब्लम होती थी होमवर्क क्यों नहीं मिल रहा, तो मैं गई उनके टीचर से बात की तो वो कह लगे कि ये जो वीकेंड होता है ना ये फॉर फन होता है, ये होमवर्क के लिए नहीं होता और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें स्कूल में पढ़ाएं। जो आप उन्हें घर में पढ़ाएंगे वो डिफरेंट होगा, हम उन्हें जो पढ़ाएंगे वो डिफरेंट होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आप हमें मौका दें कि हम उन्हें पढ़ाएं और आप लोग जो है अपनी जो लैंग्वेज है वो उसको सिखाएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेज आएगी बच्चा उतना इंटेलिजेंट। और फिर अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कम्युनिटी की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है, तो कुछ गैदरिंग्स भी यकीनन ऐसी हो जाती होंगी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते होंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा ख़वातीन बहल जाती होंगी, वरना ये होता है जी होम सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारे फैमिली मेम्बर्स हम पाकिस्तान छोड़ आए हैं, यहाँ आप क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तो कुछ इस तरह की भी एक्टिविटीज़ होती रहती होंगी वहाँ? मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा आप जिन इदारों में एडमिशन लेते हैं पढ़ाई के लिए उनके अपने प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। उसके अलावा जो है जब
آپ کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے. جو سمر ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے بیسٹ ہوتا ہے کہ مختلف پکنکس ارینج ہوتی ہیں. اس میں آپ کو یہ کہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے. آپ اپنی کمیونٹی کو بھی اور دوسری کمیونٹی کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ کینیڈا از اے ملٹی کلچر کنٹری, تو اس لیے آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. اب میرے جو بچے ہیں ان کو بنگالی بھی سمجھ میں آتی ہے, لبنانی بھی سمجھ میں آتی ہے, تو ہر زبان جو ہے وہ بچے جو ہے اس میں چیتا ہو جاتے ہیں. آپ صحیح. اچھا, لاک ڈاؤن کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں, تو یہ جو 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے کووڈ کا, کیا اس دوران بھی امیگریشن کا پروسیس اسی طرح سے چلتا رہا, یا اس میں کچھ رکاوٹیں تھیں, پروگرامز رک گئے تھے, کنٹینیوشن نہیں تھی کسی طرح کی؟ ہاں, اس میں بات یہ ہوئی کہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہونے سے پہلے, جسٹ پہلے 1-2 ہفتے پہلے, منسٹر آف امیگریشن نے اعلان کیا, ایک بڑا ایمبیشیس اعلان, کہ جی ہم 3 سالہ اعلان کر رہے ہیں, ورنہ 1 سال کا ہوتا ہے امیگریشن پلان. اس دفعہ ہم 3 سال کا کریں گے, اور 4 لاکھ پہلے سال میں, 4,01,000, پھر اس میں 10% ہم بڑھاتے چلے جائیں گے, اور 3 سالوں میں ہم 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو ویلکم کریں گے. اور پھر لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا. یعنی پروفائل آپ بنا سکتے ہیں, تھے پہلے بھی اور ابھی بھی بنا رہے ہیں آپ, لیکن اس میں انہوں نے اپنا زاویہ چینج کر لیا. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا. ان کو پتہ تھا کہ ہمیں بارڈرس کو کلوز رکھنا ہے, رسک ہے اس کے اندر, تو نیچرلی اگر بارڈر کلوز رہیں گے تو پھر ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا. ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی کافی پذیرائی ہو رہی ہے, اور کینیڈا از اے گڈ پلیس ٹو اسٹڈی ایون فار پاکستانی اسٹوڈنٹس. میں کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ اپلائی کرنا چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک سے بہت لوگ جا رہے ہیں, بہت اسٹوڈنٹس, تو پاکستان سے بہت کم تعداد ہے. تو اچھی ڈاکیومنٹیشن کر کے, کیونکہ ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کا کے اسٹوڈنٹس کا نا, وہ تقریباً 70% تک ہے. لیکن بہرحال اگر آپ اچھا کریں, وہاں پہنچیں, تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے انٹرنیشنل, ان کے ڈراز کرنا شروع کیے. کیونکہ ایک کلاس ہے وہاں پہ کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے نام سے, جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے امیگریشن کی. جب آپ گریجویٹ کر جاتے ہیں وہاں پر کسی کینیڈین انسٹیٹیوٹ سے ورک پرمٹ لے لیتے ہیں, پھر آپ اس امیگریشن کلاس کے تحت آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو لاکھوں ہیں, زیادہ فوکس ان پہ کر لیا. اب آہستہ آہستہ کر کے وہ دوبارہ ایکسپریس انٹری کے تحت فیڈرل پروگرام کی طرف آئیں گے. اور پروونسز نے تو ہمیشہ رکھا ہوئی ہے, وہ تو سلیکٹ کر ہی رہے ہیں. تو ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑا پروونسز کی طرف سے. فیڈرل گورنمنٹ نے خالی روکے تھے اپنے فیڈرل کے ڈراز, جو کہ اب شروع ہونے کی امید ہے. باقی اسٹوڈنٹس کے اوپر کافی رجحان رہا. اسٹوڈنٹس بھی ٹریول نہیں کر پا رہے تھے بارڈر, بٹ اب وہ بھی کھل گیا. تو تھنگز آر گیٹنگ بیک ٹو نارمل. دس از دا رائٹ ٹائم فار پاکستانیز ٹو کنسیڈر applying for immigration, applying for student visas under skilled worker, business categories, جس میں بھی آپ ہو رہے ہیں. It's a good country to raise a family. صحیح. کوئی میسج آپ لاسٹ میں دینا چاہیں خاص کر کے پاکستانیوں کو, کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یوتھ ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو منتظر ہے کہ جی کوئی موقع ملے اور وہ پاکستان سے موو کر جائے, تو ان کو کسی فراڈ کیس میں بھی نہ پھنسیں, اور وہ لیگلی تمام تر پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنی امیگریشن بھی پاسبل بنا سکیں. ویسے تو بہت سارا میں مشورے دے سکتا ہوں کہ یوں کریں, لیکن جب آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فلی ایجوکیٹ کرنا ہے. اپنے اس میں بہت ممکن ہے کہ پھر آپ کو ضرورت بھی نہ پڑے کسی کی رہنمائی کی. اور اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں, کسی کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں, اور آپ لے رہے ہیں کسی آتھرائز ریپرزنٹیٹیو کی جو لائسنس ہے, ریکگنائزڈ ہے, تو بھی آپ کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں, کیا قانون ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ شارٹ کٹس کو اوائڈ کریں. آپ کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہ لگائیں خود بھی, اور اگر آپ کا جو یہاں پہ لوکل ایجنٹ, پہلے بات تو آپ اس کو لے ہی نہیں, اور اسی بات سے ہی آپ کو منحرف ہو جانا چاہیے اس سے ڈیل کرنے میں, کہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ میں یہ لگا دیتا ہوں. I mean it's not the end of the world, right? آپ کی اپورچونیٹیز بہت ہیں دنیا بھر میں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کوئی ڈاکیومنٹ لگا دیں, یا کوئی آپ کو کوئی لگا کے دے دے, اور پھر وہ ریفیوزل ہو جائے, اور پھر سارے راستے مسدود ہو جائیں آپ کے. کیونکہ یہ ساری کنٹریز انفارمیشن شیئرنگ پہ ہوتی ہیں, USA, UK, کینیڈا, آسٹریلیا. تو ایک بھی کنٹری میں میرا مشورہ یہ کہ آپ آنیسٹی کے ساتھ ڈیل کریں. اور اگر فرض کیا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, تو اس میں وقت اور پیسے کے ضیاع نہ کریں, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, اور مطلب گیو اپ نہ کریں. نیچرلی محنت ہو سکتا ہے نا آپ کے پاس شارٹ کمنگس ہوں, وہ آپ پوری کر لیں, اور اس کے بعد اپلائی کریں. اور اگر وہ شارٹ کمنگس پوری کرنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پیسے آپ اپنے ضائع نہ کریں, اور اپنی بیگمات کو جو ہے نا ہیپی رکھیں, تاکہ وہ آپ کو وہاں پر سپورٹ کریں, بیکاز ان کی ضرورت کافی پڑتی ہے ماشاء اللہ. بالکل. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا, اور ہم نے بہت ساری نالج حاصل کی, اور کچھ ہم نے لوگوں کو بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہر کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے, اور تھوڑی سی ویریفیکیشن کر لینی چاہیے, تاکہ اگر آپ موو کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی کینیڈا جانے کے خواہش مند ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ موو کر لیں, تو
اس طرح کی فرمز کو تھوڑا سا ریسرچ کر لیجئے کہ جی کون صحیح ہے کون غلط ہے اور کون وہاں پر باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے جو آپ کو واقعی بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، تو یقیناً دھوکے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا پیسہ یا آپ کا جو تمام تر مالی نقصان ہے اس سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں گے.